بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز تقسیم ہند سے پہلے جب مدینہ پاک حاضر تھے، معجز شریف پر حاضری کے وقت زمین بوسی کرنے لگے تو شرطے نے منع کیا۔ آپ غریب نواز نے فرمایا، میرا وعدہ ہے کہ جب تک آپ کے شیخ الحدیث کو قائل نہ کر لوں دہلیز بوسی نہیں کروں گا۔ آپ انہیں بلا لیں۔ چنانچہ شیخ الحدیث کو بلایا گیا۔ وہ نجدی مزاج شخص بڑے فاخرانہ انداز سے چلتا ہوا آیا کہ مسجد نبوی شریف میں اس کی ابا اور قبا دونوں طرف سے اس کے طلاب نے اٹھا رکھی تھی۔ آپ غریب نواز فرماتے ہیں، میں نے اس کے غرور کو دیکھا تو علامات قرب قیامت والی حدیث پاک پڑھی کہ ننگے سر ننگے پیر چرواہے بڑی اونچی عمارتوں والے ہوں گے۔ اس نے آتے ہی پوچھا، شیخ ہندی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں چوکھٹ مبارک چومنا چاہتا ہوں اور یہ میں آثار صحابہ کرام سے ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ متدرک امام حاکم اور مسند امام احمد منگوا لیں۔ میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک کی دونوں کتابیں منگوائی گئیں۔ حوالہ جات دیکھ کر شکست خوردہ ہوا تو کہنے لگا، یہ تو صحابی کا عمل ہے، آپ نبی کریم کا عمل دکھائیں تو اجازت دوں گا۔ آپ نے فرمایا، حضور نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ آپ بھلے کسی کا مزار کیوں چومیں؟ ہاں البتہ نعوذ باللہ، آپ دکھا دیں تو میں چومنا ثابت کر دوں گا۔ آپ نے یہ ساری گفتگو فصیح عربی میں فرمائی۔ سن کر کہنے لگا، شیخ ہندی کو اجازت ہے، جو چاہیں کریں، اب انہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے بحد ادب و نیاز دہلیز بوسی کی تو اہل قافلہ کو بھی فرداً فرداً یہ سعادت نصیب ہوئی، جو بھی آئے چومے اور کہے ہم تو شیخ ہندی کے ساتھ ہیں۔ نجدی کہنے لگا، اس طرح تو ہمارا نظم و ضبط ہی ختم ہو جائے گا، لہٰذا آپ مدینہ پاک چھوڑ دیں۔ آپ غریب نواز نے فرمایا، یہ تو آپ کی جگہ جگہ لکھا ہے، مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں حصول شفاعت کا ذریعہ ہیں، لہٰذا ہم کیسے مدینہ پاک چھوڑ دیں؟ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مگر آپ کو فی یوم کے حساب سے ریال دینے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ شرط منظور ہے، آخر میں حساب کر لیں گے، اگر ریال کم پڑ گئے تو بے شک جیل بھیج دینا، لیکن جیل مدینہ پاک کی ہو۔ نماز فجر ادا کر چکے اور نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے تو اس نے کہا، آپ کی نمازیں پوری ہو گئیں۔ غریب نواز نے فرمایا، ہمارا یہ وعدہ تو نہیں تھا کہ مدینہ پاک کا جمعہ چھوڑ دیں گے، لہٰذا الحمدللہ جمعہ پاک پڑھ کر حاضری دی، اپنے قافلے کے ہمراہ اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بھی ہو گیا۔ ایک مقامی مدنی صاحب بھی موقع غنیمت جانتے ہوئے قافلے کے ساتھ دہلیز بوسی کرنے لگے۔ شرطے نے بڑے غصے میں درہ فضا میں بلند کیا۔ حضرت غریب نواز نے درہ پکڑ لیا اور فصیح عربی میں تقریر فرمائی کہ آپ پتہ نہیں شمال سے آئے ہیں یا جنوب سے، انصاریوں کی اولاد اہل مدینہ پر درہ برسانا چاہتے ہو، جن کے صدقے تنخواہ لیتے ہو۔ ایک مجمع تھا جو اہل مدینہ کے فضائل سن رہا تھا اور شرطے کو عرق ندامت میں شرابور ہوتا دیکھ رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، ہم جب روانہ ہو رہے تھے تو وہی مقامی مدنی صاحب دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کی جھولی میں قبر انور کے کچھ پتھر تھے۔ کہنے لگے، جب حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں باغ میں حضور رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو پختہ کیا گیا تو میرے کچھ جد امجد بھی وہاں شامل تھے۔ کہنے لگے، جسد اطہر سے مس ہونے والے پتھروں کے تبرکات کے آپ اہل ہیں۔ میں نے دامن پھیلایا، ان صاحب نے عطا فرمائے، میں نے آنکھوں سے لگائے، سر پر رکھے اور مدنی صاحب کا شکریہ ادا کر دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔